حلال ہے، اور چودھری بننے کے چکر میں ہر اللہ کی حدود کو توڑنا یہ حرام ہے، میں بڑا بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا پیسے کا پجاری اور چودراہٹ کا پجاری جتنا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطا واسطہ کو کہتے ہیں، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ یہ جو مائک ہے یہ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، اگر یہ ہٹا دو 100 بندہ میری گال سنے گا، باقی سارے ڈورے بیٹھے ہوں گے۔ یہ واسطہ ہے، یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ تو مجھے کچھ عربی کا ذوق ہے، میرے ذہن میں یہ مطلب آیا کہ یہ واسطہ کا یہ مطلب بھی ہونا چاہیے۔ تو میں نے چونکہ قرآن تھا تو میں اپنی طرف سے تو کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، تو میں نے تفسیریں کھنگالنے شروع کی کہ کیا کسی مفسر نے یہ مطلب بیان کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تم واسطہ ہو۔ واسطہ کیسے ہو؟ پہلے یہ نبی، یہ اللہ، اور یہ میں، مجھے نبی یہاں سے پکڑ کر اللہ سے ملاتا تھا، اب وہ تو سارے اللہ نے ختم کر دیے، اب کون اللہ سے ملائے گا؟ تو واسطہ میں مجھے یہ مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ہم ہیں اور یہ انسانیت ہے، اور ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو مجھے بہت ساری تفسیروں میں نہیں ملا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلی تفسیر ہے طبری، جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی وہ طبری ہے۔ میں نے طبری کو اٹھایا، ڈھونڈتا گیا، آخر انہوں نے لکھا کہ امت وسطہ، یہ امت ہے واسطہ، یہ امت ہے واسطہ۔ میرا کلیا ٹھڈا پائے گا جی میں کسی نو زیادہ نفع بنا ہے، ہاں ٹھر گیا۔ تو مجھے کوئی علمی شے مل جائے تو میرا ہاں ٹھر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ اب میں ممبر پہ کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کو اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یہ اسماعیل مرکز والے نہیں کہہ رہے، رامن مرکز والے نہیں کہہ رہے، یہ محسن ہیں ہمارے کہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ چونکہ جب انسان کسی چیز کو بھولتا ہے اور اس کو ریوائز نہیں کرتا، دہراتا نہیں ہے، تو پھر وہ بھولنا بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بھی پہلے اس کو یاد، کئی حدیث سے میں کہتا ہوں یاد فلاں حدیث بھول گیا ہوں، اور بہت ساری حدیثیں وہ ہے یہ سر درد کے بعد میرا مطالعہ ختم ہو گیا، مجھے ان کا بھولنا بھی بھول گیا ہے۔ تو اس امت کو یہ پیغام ربی سنانے کا جو کام تھا یہ بھول گئے، اور پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہن انہوں کی میں یاد کروا بھی، جو بھولا ہوتا ہے کہتا ہے جی میں نے ایک گل آئی بھول گئی ہے، کوئی ہنٹ اس کو مل جائے گا، ہاں جی یاد آ گیا۔ ہن سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، آ دن کتنے لکھے بستر چاہ کے نکل جاؤ، چونکہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں تبلیغ والے ہیں، بیکار سے لوگ چلتے رہتے۔ اب ہم امت وسطہ ہیں، ہم واسطہ ہیں، ہم نے لوگوں کو اور اپنے آپ کو پہلے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ جو تحریکیں ہیں وہ اوروں کو نشانہ بناتی ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور انبیاء اپنی ذات، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس زندگی پر ہوں جو اللہ مجھے کہہ رہا ہے، جس کا نام ہے اسلام۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ شرک سے پاک رہیں۔ بھلا اللہ کا نبی بھی شرک کر سکتا ہے؟ فلا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ تو اب ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہم نے لوگ
کو کیا سکھانا ہے، کیا بتانا ہے، وہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ ہے اللہ کا تعارف۔ یہاں ہونا چاہیے وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں فا ہے، میرا تو بیان ہی موقع جیسی توڑے پانی ہے چھے۔ فا کا مطلب ہے، ماشاءاللہ سارا نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ فا کا مطلب ہے نوجوانوں تمہاری زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، سب سے پہلا کام ہے اپنے اللہ کو پہچان۔ فَاعْلَمْ، سب سے پہلا کام ہے اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس نے کیوں بنایا ہے۔ اللہ اپنا تعارف خود جو کراتا میں وہ بتا دیتا ہوں، اپنے میں الفاظ کیا کروں، روٹی پیٹ نہیں بھرتی اللہ پیٹ بھرتا ہے، پانی پیاس نہیں بجھاتا اللہ پیاس بجھاتا ہے، تو ساڑھے توحید ہے نا، جو میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے چند جملے سناتا ہوں۔ تنزیل، اس کو میں کہتا ہوں تنزیل، میں کہتا ہوں تنزیل، فرق ہے، فرق ہے نا، لہجے سے بات بدل جاتے ہیں۔ بھائی کی گل ہے مولوی اقبال صاحب، کی گل ہے او مولوی اقبال، کی گل ہے، بدل گیا نا مطلب۔ ہاں تنزیل، میں کہتا ہوں تنزیل، وہ آ رہا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کو آگے آگے آگے، تو آپ سب ایسے دیکھو گے کون، میں کہا تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ تنزیل، اللہ قرآن کی عظمت بٹھا رہا ہے، جہاں سے ہم نے کام شروع کرنا ہے۔ وہ آیا، وہ آیا، کہاں سے آیا؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے آیا جس نے دھرتی کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، ہواؤں کو چلایا، پانیوں کو بہایا، سمندروں کو بند کیا کناروں میں، اور بادلوں میں جس نے پانی کو بند کیا، قطرہ قطرہ کر کے اس نے برسایا، اور پرندوں کو اڑایا اور ہوا کو چلایا، اور انسانوں کو مٹی سے بنا کر انسان بنایا، اور آنکھوں میں نور دیا، کانوں میں ٹیلی فون دیے، زبان میں بول دیا، پاؤں میں چلنا دیا، ہاتھ میں حرکت دی، زندگی روح کے ساتھ جس نے جوڑی۔ ممن خلق الارض والسماوات العلا، تو سوال پھر اٹھتا ہے یار وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، کون ہے؟ تو آپ سسپینس پیدا کرنے کے لیے اصل چیز کو پیچھے ہٹاتے جائیں اور اس سے پہلے تمہید بناتے جائیں تو سسپینس بڑھ جاتا ہے۔ اور یار جلدی سے بتا دو نا۔ تو کائنات پوچھتی ہے کون ہے، تو اللہ اپنا نام نہیں بتاتا، کہتا الرحمن، الرحمن۔ اللہ کے تمام ناموں میں سب سے خوبصورت نام ہے الرحمن، جس سے قرآن شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی را ہا میم سے دونوں بنے ہیں۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت، اس لیے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کیوں کہتے ہیں؟ وہ شروع ہوتی ہے الرحمن، کوئی سورت الرحمن سے شروع نہیں ہوتی۔ الرحمن، وہ رحم کرنے والا، کیا رحم کیا ہے اس نے؟ رحمان اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام، اور آگے آتا ہے علم القرآن، اور جتنے علم ہیں سب سے بڑا علم قرآن۔ رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ نہیں ہے کہ تمہیں روٹی دیتی، پانی دیتا، بیوی دیتی، بچے دیتے، گھر دیتا، سواریاں دیتی۔ رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اگر قرآن نہیں پڑھا
اور قرآن نہیں سیکھا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری؟ پھر تیسرا لفظ جو قرآن کی صورت کو لکل شیء عروس و عروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے، قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ تو تیسرا جملہ ہے سب سے بڑی صفت رحمان، سب سے بڑا علم قرآن، اور مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق انسان، تو اللہ نے کہا خلق الانسان، خلق الانسان یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ تیرے رب نے دیا۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے اس کے رحم میں تھا اور بچہ دانے میں تھا، وہاں تمہیں رزق کون پہنچا رہا تھا؟ کون تمہیں وہاں رزق دے رہا تھا؟ کون تیری پرورش کر رہا تھا؟ ایک وقت میں طارق جمیل تو نہیں بن رہا تھا، ایک وقت میں کروڑوں بن رہے تھے، اور صرف انسان نہیں بن رہے تھے، جانور، چرند، پرند، جن، مچھلیاں، انڈے، لاروے، اتنی چیزوں کو بناتے ہوئے اس کی نظر نہیں چوکتی، اس کا علم خطا نہیں ہوتا۔ میں ایدے ویکھا تھا انہاں پتہ کوئی نہیں کون بیٹھے، یہ ایدے ویکھا تھا انہاں پتہ نہیں کون بیٹھے، اور میرا رب جب دیکھتا ہے تو کائنات نیچے ہو یا اوپر ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، پانی ہو یا زمین ہو، پہاڑ ہو یا جنگل ہو، صحرا ہو یا دریا ہو، چشمے ہوں یا آبشاریں ہوں، اور زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے ہوں یا سانپ ہوں، میرا رب سب پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ اتنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اتنے اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ میں نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، تم مسلم ہے یا غیر مسلم، میں نے تمہیں عزت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی صفت جو صرف انسان کو ملی ہے، کائنات میں کسی کو نہیں ملی، وہ بولنا ہے۔ تو کہا علمہ البیان، علمہ البیان۔ وہ رب، میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں، وہ الفاظ کا سانچے میں ڈھلتے ہیں، اور ڈھل کر میری زبان پر آتے ہیں، اور اس سے ادا ہوتے ہیں، اور آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے اللہ کے سوا؟ آپ کے کانوں سے صرف ایک سگنل جاتا ہے، اور وہ سگنل الفاظ بن کے واپس آتا ہے۔ اب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایک سگنل جاتا ہے، وہ سگنل پیچھے سے صورت بنا کر آپ کو بتاتا ہے کہ طارق جمیل بول رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ پہلا اللہ کو کا تعارف ہے، کون ہے وہ؟ الرحمن، نام نہیں بتایا ابھی۔ الرحمن، ارے بھائی وہ پیارا نام والا کدھر ہے؟ تو آواز آتی ہے علی العرش استویٰ، عرشوں پہ اس کا تخت ہے۔ تو وہ کون ہے؟ تو پھر تجسس کو بڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ابھی تک نام نہیں آیا۔ یار داستہ صحیح کون ہے؟ یار داستہ صحیح کون ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے دل میں، کیونکہ ہم تو نہ عربی سمجھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں، تو اللہ یہ تجسس پیدا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا ہے۔ الرحمن، یہ ہے لفظ کا لہجہ۔ کدھر؟ علی العرش استویٰ۔ عرش کیا ہے؟
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے جس میں ایک موج جو یوں اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ تو عرش کیا چیز ہے؟ 7 زمینیں، 7 آسمان۔ میرے نبی نے فرمایا زمین ایک انگوٹھی کی طرح ہے پہلے آسمان کے سامنے، اور پہلا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے دوسرے کے سامنے، اور دوسرا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے تیسرے کے سامنے، اور تیسرا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے چوتھے کے سامنے، اور چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے 5ویں کے سامنے، اور 5واں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے 6ٹھے کے سامنے، اور 6ٹھا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے 7ویں کے سامنے، اور 7واں آسمان انگوٹھی کی طرح ہے کرسی کے سامنے، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے جیسے انگوٹھی۔ وہ کی شے کی بنا دیتا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہوائیں اس کی، جانور اس کے، بولنے والوں کا مالک میرا اللہ، چلنے والوں کا مالک میرا اللہ، رینگنے والوں کا مالک میرا اللہ، ڈسنے والوں کا مالک میرا اللہ، دھاڑنے والوں کا مالک میرا اللہ، کاٹنے والوں کا مالک میرا اللہ، اڑنے والوں کا مالک میرا اللہ، بہتے دریاؤں کا مالک میرا اللہ، نکل ابلتے چشموں کا مالک میرا اللہ، گرتی آبشاروں کا مالک میرا اللہ، سمندر کی موجوں کا مالک میرا اللہ، بادلوں کے پروں کا مالک میرا اللہ، ان میں پانی بھرنے والا میرا اللہ، ان میں قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا میرا اللہ، اسے زمین میں اتارنے والا میرا اللہ، زمین سے پھول پھل غلے نکالنے والا میرا اللہ۔ ہاں انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اس سب کو میں نے بول دیا، اب میں نے قرآن پڑھ دیا۔ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے کوئی اور ہے بنا کسی اور بھی بنایا ہے؟ امن یہ ایسے نہیں ہے امن خلق السماوات والارض۔ قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں بنی ہے، لکھی گئی جب، یہ کلام ہے۔ اب میرا دیکھتے نہیں میرا لہجہ کبھی اونچا ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے، یہ کلام ہے۔ یہاں اللہ کا لہجہ کیا ہے؟ امن خلق السماوات والارض۔ تکبر ہے، تکبر صرف اللہ کے لیے۔ کس نے بنائے زمین آسمان؟ یہ فیصل آباد کی دھرتی کس نے بنائی؟ یہ چمکتا سورج کس نے بنایا؟ یہ چاند کو ٹھنڈک کس نے دی؟ سورج کو آگ کس نے دی؟ تاروں کو حسن کس نے دیا؟ سیاروں کو گردش کس نے دی؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ کون ہے جو سمندر پہ آگ کو برساتا ہے سورج کی، اس سے بخارات کو بناتا ہے، اور وہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر ان کو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھنڈا کر کے بادل بناتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو کبھی بارش نہ ہوتی، اگر میٹھا پانی ہوتا تو ایک تو اتنا بدبودار ہوتا کہ ہم مر جاتے اس کی بدبو سے، اور ایک بارش نہیں ہونی تھی کہ نمک بخارات کے ساتھ اوپر جاتا ہے، اور وہ نمک چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو وہ ہمارے گھر میں آئس کریم بناتے تھے تو وہ برف کے اوپر نمک ڈالتے تھے اور وہ اس کو ایسے اس کو ٹھنڈا کرتی تھی۔ تو نمک اس بخارات کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہوا مل کر اس میں رنگ پیدا کرتی ہے، پھر ان کو بادلوں کی شکل ملتی ہے، اور پھر اس سے قطرہ 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 اللہ زمین پہ برساتا ہے۔ اگر اللہ دھار بنا کے برساتا، دھار بنا کے، تو ہمارے سر نہیں، بڑے بڑے لینٹر ایسے سوراخ ہو جاتے جیسے برمے سے سوراخ کیا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ ارے آم ابھی تم نے کھائے ہیں، موسم ختم ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح آم میں کوئی مٹھاس ہے؟ کوئی اس میں نے مٹھاس ڈالی، ہمارا علاقہ آموں کا ہے، تو کوئی ہم نے بوری کھانڈ کی ڈالی، کوئی ہم نے اس کے اندر کوئی کھانڈ کا سپرے کیا، اس پھیکی لکڑی سے
کون کس نے آم کو نکالا، کس نے بیل سے انگور کو نکالا، کس نے چھوٹے سے دانے سے ایڈو وڈا تربوز بنایا، اتنے سے دانے سے، اتنے سے چھوٹے سے دانے سے جس نے اتنا بڑا گرما بنایا، سردہ بنایا، کس نے کریلے کو کڑواہٹ دی، کس نے بھنڈی کو کسیلا بنایا، کس نے امرود کو رنگ دیا، کس نے سیب کو کیا رنگ دیا ہے، کہیں سے سرخ ہے، کہیں سے پیلا ہے، کہیں سے سفید ہے، اے سیب آپ پینٹ لائی جاندہ اپنے آپ، کون کر رہا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کس نے کیلے کو کیا مڑا، اللہ تعالیٰ نے میٹھا حلوہ یوں کر کے پردوں میں بند کر کے دے دیا ہے، جنہیں دند کوئی نہیں وہ بھی کھاوے مزے لگے، سبحان اللہ۔ کون اس کو ایسے بند کرتا ہے؟ ہمارے باغ میں تھے کیلے، پھر ہمارے والد صاحب نے کٹوا دیے، تو اس پر اتنے بڑے بڑے گچھے لگتے تھے، تو کیلا کڑوا، پتا کڑوا، درخت کڑوا، اس میں ایڈا سونا حلوہ کتھوں آ گیا، کیویں آ گیا؟ 50 فٹ کی بلندی پر ناریل کے اندر پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اس میں کھوپڑے کو سفید کون بناتا ہے؟ اس کو چٹا رنگ کون دیتا ہے؟ آم کو نیلا پیلا رنگ کون دیتا ہے؟ نارنگی کو یہ اورنجی رنگ کون دیتا ہے؟ اس کے اندر پھاڑیاں کون بناتا ہے؟ ان پھاڑیوں میں رس کون بھرتا ہے؟ اس میں بیج کون بھرتا ہے؟ اس میں مٹھاس کون بھرتا ہے؟ اس میں وہ ریڈ بریڈ ہے، اس کو اسلام میں کہتے ہیں ریڈ بریڈ، ریڈ بلڈ نہیں، ریڈ بریڈ یعنی سرخ رنگ کا مالٹا، اس کو کاٹو تو کھٹا، جہاں سے مرضی کاٹو کھٹا، موسمی کو کاٹو تو میٹھا، انار کون بناتا ہے؟ اس میں دانے کون پروتا ہے؟ اس میں پردے کون لگاتا ہے؟ انار کی کونے کون بناتا ہے؟ اس کو سرخ اور سفید کون بناتا ہے؟ اس میں میٹھا اور کھٹا ذائقہ کون پیدا کرتا ہے؟ ایک انار تو چیر کے دیکھو، اس کے پردے دیکھو، اس کے دانے دیکھو، اس کو لٹکتا دیکھو، کوئی ہے انار کو جوڑ کے دکھا دے، انار کا ایک دانہ بنا کے دکھا دے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، جس نے تمہارے لیے ہے، اور کھجور چاروں پاسوں کوڑی، اور اوپر جا کے کیا پھل لگتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا تو علاقہ کھجور کا نہیں ہے، کئی سال سے اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے حجاز مقدس، تو جب باغ تھے، کیونکہ میں 1984 سے جا رہا ہوں، اس وقت مدینہ سارا باغوں میں گھرا ہوا تھا، اور وہ کنواں جس ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا کنواں اور باغ وہ موجود تھا اس وقت۔ کھجور میں مٹھاس کون بھرتا ہے؟ اس میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ سانپ کے زہر میں موت کون ڈالتا ہے؟ اتنا سا قطرہ جائے اور 6.25 فٹ کا آدمی 1 گھنٹے میں مر جائے، یہ اتنے چھوٹے سے زہر کے قطرے کو کون بناتا ہے؟ عقاب کو لمبی اڑان کون دیتا ہے؟ اسے جھپٹنا کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اسے کون گدھ کو کون بتاتا ہے کہ تیری غذا مردار ہے؟ عقاب کو کون بتاتا ہے تیری غذا تازہ گوشت ہے؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں بتا رہی کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی قسم اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے، اے الہ، پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے، اے الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو
کائنات پکارتی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر فیصلہ بادیو مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ میری شریعت کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے ہو؟ کیوں جھوٹ سے پیسہ بناتے ہو؟ کیوں نمازوں کو چھوڑتے ہو؟ کیوں روزے چھوڑتے ہو؟ کیوں فحاشی کرتے ہو؟ کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں سود کھاتے ہو؟ کیوں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو؟ کیوں ماؤں کو ذلیل کرتے ہو؟ کیوں باپ کا گریبان پکڑتے ہو؟ کیوں بیوی کو بے عزت کرتے ہو؟ کیوں بچیوں پہ ظلم اٹھاتے ہو؟ کیوں بچوں پہ ظلم اٹھاتے ہو؟ کیوں نوکروں پہ ظلم اٹھاتے ہو؟ بڑھاتے جاؤ، یہ ساری میں نے شکلیں بتا دی ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، میرے بندو مجھے چھوڑ کے پھر کدھر جا رہے ہو؟ این المفر، کہاں جاؤ گے؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، یا اللہ کسی پاس تھا نہیں لبی، تیرے کو لایا معافی دیتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، گایا کرتا تھا بربت ایک تارہ، جس کو ایک تارہ پہ گلی میں فقیر آتے تھے وہ ایک تارہ بجاتے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو آواز بیٹھ گئی، اب سننا لوگوں نے بند کر دیا، دینا بھی بند کر دیا، اب بھوک آ گئی تو جا کے نا جنت البقیع میں بیٹھا، کہنے لگا یا اللہ میرا اللہ کیسا اللہ ہے، پھر ہم مجھ سے یاری نہ لگا۔ بادشاہوں سے یاری لگانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، بڑے خود نہیں یاری لگاتے، ہم خوشامدیں کر کر کے لگاتے ہیں، اور وہ پہلے کہہ چکا ہے یبن آدم انی لک محب، وہ میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ، وہ تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تجھے حیا نہیں آتی۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا یا اللہ جب تک آواز تھی لوگ سنتے تھے، آواز چلی گئی ہے، روٹی چلی گئی ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں کہ آج تجھے میں اپنی روٹی کے لیے پکار رہا ہوں، تیری محبت میں نہیں، اپنی روٹی کے لیے پکار رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی، عمر میرا ایک بندہ مجھے جنت البقیع میں پکار رہا ہے، پہنچو اس کی مدد۔ پہنچو اس کی، کسی کو برا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو، اللہ کے واسطے زبان اور قلم پہ قابو رکھو، اللہ کے واسطے زبان اور قلم پہ قابو رکھو تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے نہ جوتا پہنا نہ پگڑی اٹھائی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا رب نال یاری دوستی دی گلاں کر رہے آئی۔ جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے دیکھا تو عمر تو اٹھ کے بھاگنے لگا، تو عمر نے کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں خود نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میاں کھلو جا میں آپ نہیں آیا، میں نے کسے کہہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ زمین پہ یوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی،
تجھے یاد کیا تو روٹی کے پیچھے یاد کیا، پھر بھی تو نے مجھے اتنے بڑے بندے کو میرے لیے بھیج دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور ایک چیخ نکلی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ۔ اللہ کا تعارف کرواؤ، اللہ کا تعارف کرواؤ۔ نہیں جانتے لوگ اللہ کون ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ۔ قرآن کے لہجے اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں، یہ کسی تفسیر سے میں نے نہیں پڑھے، عربی کے ذوق کی وجہ سے اللہ نے اس دولت مجھے دی، اس کی شکر۔ امن جعل الارض قرارا، یہ جو فیصل آباد کے زمین پر بیٹھے ہو، اسے بیٹھنے کے قابل کس نے بنائی؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے دریا کس نے بہائے؟ میں گیا تھا کچھ دن پہلے ناران، تو وہ دریائے کنہار ایسے بہتا ہوا اور ایسے مڑتا ہوا، ایسے اچھلتا ہوا، ایسے مچلتا ہوا، اس کا ایک ایک قطرہ اڑ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ اس کی ایک ایک موج بتا رہی تھی کہ میرا بنانے والا اللہ ہے۔ اس کا موڑ میں نخرے سے، اٹکیلیوں سے اوپر اٹھنا اور پتھروں سے ٹکرا کر آواز پیدا کرنا مجھے سنا رہا تھا کہ طارق جو بھائی مجھے اللہ نے بنایا، مجھے اللہ نے بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، کس نے دریا چلائے اور جا کے سمندروں میں پھینکے؟ وجعل لها رواسی، اور کس نے پہاڑ گاڑے؟ ایک زمین ہل رہی تھی، اللہ نے پہاڑ ٹھوک دیے، کیل لگا دیے۔ کس نے بنایا؟ جاؤ ناران میں دیکھو پہاڑ کیسے میرے رب کے بنے ہوئے ہیں۔ کس نے بنائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے کڑوے پانی کو جدا کس نے کیا؟ دیکھو دنیا میں صرف 3% پانی میٹھا ہے اور 97% پانی کڑوا ہے۔ اس 3% کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی پائپ لائنیں نہیں زمین میں بچھائی ہوئی، اس کے لیے کوئی ہم نے سیمنٹ کی دیواریں نہیں بنائی ہوئی۔ بین البحرین حاجزا، اللہ کا امر ہے، وہ کہتا ہے میٹھے الگ ہو جا، کڑوے الگ ہو جا، میرے بندوں نے میٹھا پانی پینا ہے، کوڑا پی نہیں سکتے، ایک طرف ہو جا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، ذرا اندازہ تو لوگو، پھر اللہ کہتا الہ مع اللہ، یہ لہجہ ہے، الہ مع اللہ۔ وہ تو میں نے جاندا نہیں میں کون آ، نکا جا پدو جا، تھوڑے جے پیسے آ جاون تے مچھاں نوں تا دے کے آندا، تو جاندا نہیں میں کون آ؟ تو اللہ کہہ رہا الہ مع اللہ، اور تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا ہے کوئی میرے سوا کوئی اللہ؟ نہیں یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ پھر گلا کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو وہ ہیں جو مجھے پہچانتے ہی کوئی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، میں سورۃ طٰہٰ کی طرف لوٹتا ہوں، تعارف ہو رہا ہے۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، ہوائیں اس کی، فضائیں اس کی، رات اس کی، دن اس کا، اندھیرا اس کا، اجالا اس کا، سردی اس کی، گرمی اس کی، مشرق اس کا، مغرب اس کا، شمال اس کا، جنوب اس کا، فوق اس کا، تحت اس کا، فرشتے اس کے، جنات اس کے، پرندے اس کے، چرندے اس کے،
توڑنے والے اس کے، کاٹنے والے اس کے، دھاڑنے والے اس کے، جھپٹنے والے اس کے، اور اڑنے والے اس کے، وہ سب لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات پر ایک کا قبضہ ہے۔ تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایڈے سارے نو قابو کیویں کردا ہے، اتنے سارے نو قابو کیویں کردا ہے؟ تو آگے آواز آتی ہے، ابھی تک اللہ اپنا نام نہیں بتا رہا کہ میں کون، نام نہیں بتا رہا، آگے آواز آتی ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اللہ ہے کہ تم اونچی بولو جیسے اب میں بول رہا ہوں، وہ تمہاری سنتا ہے، تم آہستہ بولو، آپ کو نہیں سمجھ لگی، مجھے سمجھ لگی ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ کہتا میں سنتا ہوں، پھر اللہ کہتا زبان تالو سے لگا کے منہ بند کر لو اور دل سے بولو، اخفا دل کی آواز۔ اب میں نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے تو میرا اللہ کہتا میں وہ بھی سنتا پیا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسمیں اللہ نے گنوائی، تمہارے پہلے اور پچھلے، انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، خشک اور تر، خشک اور تر، تم سارے چھوٹے اور بڑے، 12 ہو گئے، تم سارے کٹھے ہو جاؤ، سارے آدم تو لیتے اخیر تائیں یہ نہ ہونا ہے، کٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِ اور مانگو۔ اگر اس مائک پہ 2 کٹھے بولنا شروع کر دیں تو تسی آکھو کہ کیڑی مصیبت وچ پے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں پہ لگتا کون کی آخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے انسان، جن، فرشتے، پرندے، درندے، چرندے، مینڈک، مچھلیاں، پتنگے، پروانے، سانپ، بچھو، ڈیمو، تم سارے کٹھے ہو کر مجھ سے مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے۔ کتنا شور مچے گا، کتنا شور مچے گا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے فَيَسْمَعُ زَجِيجَهُمْ، میں تمہاری وہ پکار سب کی نکھیڑ نکھیڑ کے الگ الگ سنوں گا۔ لا يشغلہ سمع عن سمع، تمہارا اکٹھا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور تمہارا اکٹھا بولنا مجھے ایک کے بولنے میں لگ کے مولوی اقبال کے بولنے کا کہ سننے سے میں بے پرواہ نہیں ہوں گا، ساری کائنات کو ایک وقت میں سنوں گا، سب کا چاہا سب کو دے دوں گا۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں ایسے سوئی ڈبو کے باہر نکالو تو جیسے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ۔ اب آئی آواز، یار دس بھی دیو کون ہے، ساڑھے تو دل ہی دھڑک دھڑک کدا ہی جاندے تو ہیں۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اتنی کہانی میں تمہیں سنائی ہے ساری جڑی ہے انہیں چند آیات۔ تو اب گھنٹہ بجا، دستہ دیو کون ہے، دستہ دیو دا نا کی ہے، آواز آئی اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کیسا ہے؟ الحی القیوم، زندہ اور قائم، لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں، زندہ اور قائم۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے،
کیسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ کیسا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، وہ کیسا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ کیسا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیسا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیسا ہے، ولا یؤودہ حفظہما، وہ کیسا ہے، وہو العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ اکثر تو میری اولاد بیٹھے ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں سر درد کا مریض ہوں، لیکن میں جن جذبات کے ساتھ میں بول رہا ہوں وہ صرف آپ کی طرف سے میری طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ جب سے مجھے سر درد ہوا ہے میں کھل کے بول نہیں سکتا، آج میرا اللہ مجھے بلوا رہا، یہ اس کیسے آپ سب لوگوں کی محبت کی تو خیر اللہ مجھ سے اپنی تعریف کروا۔ یہ میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ دکاندار کیسے سودے کے صفتیں بتاتا ہے، اے ویکھو جی اے ہو جائے تو تمہیں پورے ریل بازار چ نہیں ملنا، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو، حالانکہ ہوتا سارا جھوٹ ہے وہ۔ تو میرے ذمے ہے کہ میں اپنے اللہ کی تعریف کروں، میں بتاؤں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔